تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امام ربانی صاحب یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ نماز خفتن را در نصف آخر از شب گزاردن و آن تاخیر را وسیلہ تاکید قیام لیل ساختن بس مستنکر باشد۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کو رات کی دوسری آخری حصے میں پڑھنا، آخری حصے میں پڑھنا، اور نیت یہ رکھنا کہ میں اسی لیے اس کو آخری حصے میں پڑھتا ہوں کہ میں پوری رات عبادت کرتا جاؤں گا اور مجھے قیام اللیل کی بھی ثواب ملتی جائے گی، تو پھر میں نماز کو آخر میں جا کے پڑھوں گا۔ فرماتے یہ بہت مستنکر کی معنی انکار والا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا فعل ہے، یہ بد ہے۔ فرمائے کیوں؟ اسی لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کو اس وقت میں یعنی نصف آخر میں پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب نماز کے دوران کراہیت کا لفظ آ جائے تو وہ کراہیت مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تنزیہی نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی۔ اور مکروہ تعریف یہ ہے کہ وہ حرام کے قریب ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ زیرا کے ادائے نماز خفتن راتا نصف لیل مباح داشتاند واز نصف آن طرف مکروہ گفتاند۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رات کے آدھے حصے تک تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی یہ مباح ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکروہ ہے۔ پس وہ مکروہ جو مباح کے مقابلے میں آ جائے وہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے، بلکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب آپ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ خیال اور سوچ رہے گا کہ میں تو رات کو پوری رات جاگ کے عشاء کی نماز اس ٹائم پڑھوں گا تو مجھے ثواب اور اجر مل جائے گا، لیکن آپ الٹا اجر اور ثواب سے محروم رہیں گے اور مکروہ تحریمی کے مرتکب ہوتے جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شافعیہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کو رات کی آدھے حصے کے بعد پڑھنا فرماتے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے امام نے تو پھر بھی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ایک دلیل لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ رات کے آدھے حصے تک ہے اور بس، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کوئی نماز نہیں ہے۔ پس بواسطہ قیام اللیل و حصول ذوق و جمعیت دران وقت مرتکب این امر گشتن بسیار مستکرہ است۔ فرماتے آپ یہ سوچتے جائیں گے کہ میں قیام اللیل کرتا جاؤں گا اور مجھے بہت ذوق و شوق ملتا جائے گا، نماز میں آخر میں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہمیں دین ملا ہوا ہے، شریعت ملی ہے، لیکن دین کو اگر ہم اپنی خیال کے مطابق چلائیں گے تو ہمارے خیال ضائع ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم اپنی خیال سے نہیں۔ فرماتے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے میں رات کی آخری پہر تک نماز اسی لیے لیٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے نہ قیام اللیل کی اور رات کو جو ہے وہ عبادت کا ثواب بھی ملتا جائے گا اور میں آخر تک نماز پڑھتا رہوں، فرماتے تو اس کے لیے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ فرماتے اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ عشاء کی جو وتر ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، عشاء کی نماز آپ اپنی پہلے وقت میں ادا کر لیں، اس کے بعد وتر آپ چھوڑ دیں، اور وتر چھوڑنے کے بعد آپ وتر کو آخری رات میں پڑھیں تو فرماتے ہیں آپ کا قیام اللیل کا بھی ثواب ملتا جائے گا، آپ کی عشاء کی نماز بھی اپنی ٹائم پر ادا ہوتی جائے گی اور آپ کو درجات سے بھی اللہ کریم نوازتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بس اس عمل کو آپ چھوڑ دو۔ شیخ نظام الدین تانیسری رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی محفل ذکر سجایا کرتے ہوتے تھے اور محفل ذکر کے آخر میں جا کے نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، اس کام کو آپ چھوڑ دو اور نماز کو آپ اپنی وقت، عشاء کی نماز کو اپنی وقت میں یعنی نصف آخر سے پہلے ادا کر لیا کرو۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، امام ربانی صاحب، کہ امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک ادب یعنی مستحب کو ترک کیا تھا وضو میں، ایک مستحب کو ترک کیا تھا وضو میں، اور آپ نے 40 سال کی نماز کو دوبارہ لوٹایا تھا۔ مستحب وضو کا کیا تھا؟ خلال تھا انگلیوں کے درمیان۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی خلال یوں کیا کرتے ہوتے تھے کہ اس بڑی انگوٹھی سے جو پیر کی انگوٹھی ہے یہاں سے شروع کرتے، پہلے دائیں انگوٹھی کی، دائیں پیر کی انگوٹھی کو شروع کرتے، یہاں سے خلال کرتے
پھر چنگلی انگلی پر آخری انگلی پر دائیں پیر کی ختم کر دیتے، اور بائیں پیر کی جب شروع کرتے ہوتے تھے تو آپ پھر یہاں سے شروع کرتے بڑی انگلی سے اور پھر چلتے چلتے چنگلی انگلی پر ختم کرتے ہوتے۔ آپ 40 سال تک وضو میں خلال یہ کرتے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ حدیث میں تو یہ خلال نہیں ہے، حدیث میں خلال یہ ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب انگلیوں کو خلال فرمایا کرتے ہوتے تھے تو آپ مبارک دائیں پیر کی چنگلی انگلی سے شروع کرتے ہوتے تھے، یوں کرتے 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 پھر بڑی انگوٹھی پر اختتام دائیں پیر کی، اور بائیں پیر شروع کرتے ہوتے تھے تو یہاں بڑی انگلی سے خلال کرتے کرتے چنگلی انگلی پر اختتام کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میں نے تو حدیث کے خلاف 40 سال عمل کیا ہوا ہے، میں ان 40 سال کی نمازوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ فرماتے سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقام کو آپ جانیے کہ آپ نے اب دیکھیں یہ سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، ادب ہے، وضو کے مستحبات میں سے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو مستحب کسے کہتے ہیں؟ ما احبہ السلف الصالحون، جو ہمارے اور آپ کے آقا کو پسند تھا، صحابہ کرام کو پسند تھا، اسے مستحب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے تو یہ غلط کیا تھا، صحیح نہیں کیا تھا اس طریقے کو، تو دوبارہ سے اپنے 40 سال کی نمازیں لوٹا دی تھی۔ اور فرماتے ہیں آپ لوگ تو پھر یہ کرتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ جاتے ہو، بلکہ اس سنت کو جو بعد میں جا کے وہ نماز جو آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو، فرماتے ہیں وہ تو کراہیت میں چلی جاتی ہے، آپ تو مکروہ فعل کر رہے ہو، اسی لیے چھوڑ دو اس کو، نماز اپنے ٹائم پر ادا کر لو، اور اگر زیادہ ذوق و شوق رہا تو نماز اپنی ٹائم پر ادا کر لو، عشاء کی فرض ادا کر لیا کرو، سنتیں پڑھ لو وہاں پر، اور پھر وتر کو چھوڑ جاؤ، آخری رات کے آخری حصے میں جا کے وتر کو پڑھو۔ فرماتے ہیں آپ کو ذوق و شوق بھی ملتا رہے گا، آپ کی عبادات و طاعت بھی ہوتی رہے گی، اور آپ جو ہے وہ عابدین کے زمرے میں بھی گنے جاؤ گے۔ بس تیسرے مسئلے کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی طرح آب مستعمل کے ازالہ حدث نمودہ باشد یا بنیت قربت استعمالش کردہ باشند در وضو تجویز نہ کنند کہ مردم آن آب را بخورند کہ آن آب نزد امام اعظم نجس مغلظ است و فقہا من خوردن آن آب کردند و خوردن آن را مکروہ داشتند۔ فرماتے ایسے ہی آپ جو پانی جس سے آپ بے وضوئی کو دور کرتے ہو، بے وضو ہو اور وضو کے لیے پانی کو استعمال کرتے ہو، یا بنیت قربت یا ثواب کی نیت سے وضو تو ہے لیکن ثواب کی نیت سے ایک اور وضو کر رہے ہو، فرماتے ان کا جو پانی مستعمل پانی آپ کے جسم سے گر رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پینے کے لیے مت دیا کرو، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو ایک قول آپ کا یہ ہے کہ یہ نجس مغلظ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ طاہر ہے غیر مطہر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ غیر طاہر ہے اور غیر مطہر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقہا نے اس پانی کو پینے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ آرے بقیہ آب وضو را خوردن شفا گفتاند، فرماتے ہیں دیکھو میں ان کا ایک متبادل آپ کو بتاتا ہوں، جس لوٹے سے آپ وضو کر رہے ہو نا، جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہو، اس برتن میں سے وضو کی پانی سے جو پانی بچ جائے نا اس کو پینا فقہا نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ آپ لوٹے سے وضو کرتے ہو تو لوٹے میں آپ کا وضو، آپ لوٹے سے جو وضو کر رہے ہو آپ کا وضو اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد لوٹے میں جو پانی بچا ہے اس کو پینا فقہا نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ شفا ہے۔ اور اس پر بھی ایک ٹاپک بنائی جا سکتی ہے کہ اس پانی کو پینے سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں 70 بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ جو بندہ لوٹے سے وضو کر رہا ہو، برتن سے وضو کر رہا ہو اور اس کی بقیہ پانی بچ جائیں، اس بچے ہوئے پانی کو پی لے، اس کے پینے سے سب سے بڑی بیماری جو معدے کی ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو آج کل نلکے لگے ہوئے ہیں اور ہم نلکوں سے وضو کر رہے ہیں، تو اگر کوشش کی جائے اور لوٹے سے وضو کیا جائے یا کسی برتن سے وضو کیا جائے اور باقی جو پانی اس میں بچ جائے، آپ کا مستعمل پانی نہیں، لوٹے میں جو پانی بچ جائے آپ کے وضو سے، اس میں سے پینا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ شفا ہوگا۔ اب امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی مستعمل پانی کسی کو پینے کے لیے مت دیا کرو،
کیونکہ اس میں فقہا نے منع فرمایا ہوا ہے، لیکن آپ کے لوٹے میں سے آپ کی وضو سے جو پانی بچ جائے اسے اپنی مریدوں کو دو، تبرک بھی ہو جائے گی اور اس میں شفا بھی ملتا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر از اعتقاد کسی طلب نمایت، اگر کوئی بندہ اپنی اعتقاد کی وجہ سے آپ سے وہ پانی مانگے، از آن آپ بدہند، وہ پانی جو لوٹے میں آپ کی وضو سے باقی بچی ہے وہ پانی ان کو دو، ان کو بتاؤ اس میں آپ کی عقیدت بھی ہوگی میری وضو سے بچا ہوا پانی ہے، یہ آپ پئیں۔ ہاں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے جسم اطہر ہے اور آپ کی بقیہ وضو کے پانی ہے۔ حدیث شریف میں بڑی کثرت سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور وضو فرمایا کرتے ہوتے تو آپ کی وضو کے مستعمل پانی کو اپنی چلو میں بھرتے اور اپنے جسموں پر ڈال لیتے، وہ پانی کو پیا کرتے۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے ذات ہی ایسی بنائی ہے کہ آپ کی طرف کسی گند کی نسبت نہیں کی جا سکتی، کسی بدی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، آپ کے تو ہر چیز پاک رب کائنات نے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ لیکن دوسرے اولیاء اللہ، دوسرے مشائخ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے۔ آپ مبارک اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ایک دفعہ فقیر کو، یعنی امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑا۔ فرماتے میں دلی میں تھا اور یہی مصیبت مجھ پر بھی طاری ہو گئی۔ میرے کچھ ساتھیوں نے واقعے میں دیکھا تھا، مکاشفے میں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ آپ حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے مستعمل پانی جو وضو کریں گے ان کے مستعمل پانی کو پی لیں، اگر نہیں پیا تو تمہیں عظیم ضرر واقع ہوگا۔ کسی ایک میرے مرید نے یا کئی مریدوں نے یہ خواب یا واقعہ دیکھا تھا کہ میرے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا خواب میں یا واقعی میں کہ آپ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مستعمل پانی کو جو وضو کر رہے ہیں اور اس کا مستعمل پانی ہے اس کو آپ پی لیا کریں تو آپ کو بہت کامیابی ہوگی، نہیں پیا تو آپ کو عظیم ضرر ہوگی۔ دیکھو یاد رکھیں ایک گلاس میں مستعمل پانی ہے جو ہم پیتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا پانی رہ گیا تو وہ پانی بطور تبرک ہر کوئی پی سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پر تبرکن آپ چہرہ بھی دھو سکتے ہیں، تبرکن آپ اسے پی بھی سکتے۔ یہ جو مسلم مومن مسلمان کا جھوٹا ہے اس میں بھی شفا ہے۔ ایک وہ پانی ہے، ایک مستعمل وضو کا پانی ہے، وضو کے پانی کا حکم الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے ہم نے واقعے میں دیکھا ہے تو پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا نہیں، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا اس طرح مستعمل پانی آپ کو پینے کے لیے نہیں دے سکتا۔ فرماتے انہوں نے بہت اصرار کیا اور جب اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں فقہ کی کتابوں کو پڑھوں گا، اور فقہ کی کسی کتاب میں کوئی جزیہ مجھے ملا نا تو پھر میں دے دوں گا آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا اور فرماتے ہیں وہاں پر مجھے کوئی خلاصی کی جگہ نہیں ملی، کسی فقہ کی کتاب نے مجھے نہیں کہا تھا کہ مستعمل پانی پینے کو دیا جائے، مستعمل پانی کو دوبارہ استعمال کیا جائے، تو یہ مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا۔ فرماتے ایک جگہ مجھے ایک نسخہ مل گیا، آپ فرماتے ہو لکھا گیا تھا کہ اگر 3 دفعہ وضو کی نیت سے اپنی اعضاء کو دھونے کے بعد 4تھی مرتبہ آپ اس پانی کو اپنی اعضاء پر ڈال دیں گے تو وہ پانی پھر مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ 3 دفعہ وضو تسلیس الغسل، 3 دفعہ دھونا جو ہے یہ لازم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ کے بعد جب 4تھی مرتبہ آپ اپنے عضو کو دھوئیں گے کسی کو دینے کے لیے تو فرماتے اب وہ پانی مستعمل پانی نہیں ہے، تو فرماتے میرے لیے ایک مخلص یا مخلص مجھے مل گیا، ایک وہ جگہ جو خلاصی والی جگہ تھی وہ مل گئی۔ پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے 3 دفعہ اپنی اعضاء کو دھویا، وضو مکمل کی، اس کے بعد پھر میں نے 4تھے مرتبہ اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور وہ پانی اور یا اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کے پھر اپنی مرید کو دیا اور پھر میرے مرید نے ان کو استعمال کیا۔ فرماتے بئین حیلہ تجویز نمودہ آب غسل چارمرہ بینیت قرد بخوردنش دار۔ فرماتے 4تھے مرتبہ بھی جب میں نے اپنا مستعمل پانی ان کو دینا، اب مستعمل تو نہیں ہے لیکن عام یعنی استعمال شدہ پانی، فرماتے ہیں کہ میں نے 4تھے مرتبہ بھی جب دیا تھا تو تب دیا تھا کہ اس 4تھے مرتبہ اپنی اعضاء کو دھوتے وقت میں نے وضو کی نیت نہیں کی تھی۔ اگر میں 4تھے مرتبہ بھی نیت قرب یا نیت ثواب سے وضو کی نیت سے ہی استعمال کرتا تو پھر بھی وہ پانی مستعمل ہو جاتا، پھر بھی جواز نہیں تھا۔
لیکن میں نے 3 دفعہ اپنے اعضاء کو دھوئے، وہ بنیت قربت، بنیت وضو، اور اس کے بعد 4تھے مرتبہ میں نے نیت نہیں کی وضو کی کہ میں وضو کر رہا ہوں، صرف جسٹ تبرک کے لیے میں نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور وہ مستعمل پانی میں نے ان کو دیا اور پھر انہوں نے اس کو پیا۔